علیہ وسلم علیکم بالسواک فإنه مطهرة للفم ومرضاة للرب او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ گزشتہ ہفتے ایک بات یہ عرض کی تھی آپ حضرات کے سامنے کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی فطرت میں سے قرار دیتا ہے، اور فطرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر قوم کی کچھ مخصوص علامات ہوتی ہیں، مخصوص عادات ہوتی ہیں جن پر اس قوم کو پیدا کیا جاتا ہے۔ وہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں۔ چند چیزوں کا ذکر گزشتہ ہفتے ذکر کی گئی حدیث مبارکہ کے اندر بھی کیا تھا، جن میں سے ایک چیز تھی ناخنوں کا کاٹنا۔ یہ بھی فطرت میں سے ہے اور شریعت اسلام کا ایک حکم ہے باضابطہ کہ دیگر صفائی کے ساتھ ساتھ بدن کی دیگر اعضاء کی صفائی کے ساتھ ساتھ ناخنوں کے کاٹنے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کے متعلق پھر چند ذیلی طور پر کچھ باتیں ذکر کی گئی تھی۔ ایک اور چیز ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس کو فطرت میں سے قرار دیا، اور وہ ہے مسواک کرنا۔ یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی دائمی سنت رہی، اس لیے اکثر علماء مسواک کو سنت مؤکدہ قرار دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو مشہور ہیں اور جن کو ہم لوگ اہمیت دیتے ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور ان کے ادا کرنے کا غیر معمولی طور پر اہتمام بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ لیکن کچھ چیزوں کی طرف سے بڑی غفلت سی برتی جاتی ہے، ہم لوگوں کی نظر اس طرف نہیں جا پاتی، ہم لوگوں کا دھیان اس طرف نہیں جاتا کہ اس کی ذاتی اہمیت کیا ہے۔ فجر سے پہلے کی سنتیں ہیں، سنت مؤکدہ ہیں۔ ہم میں سے ہر وہ آدمی جو نماز پڑھتا ہو، چاہے وہ ہفتے کی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن ہمارے ذہنوں میں فجر کی سنتوں کی اہمیت بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے اگر امام نماز پڑھا رہا ہے تب بھی ہم لوگ فرض کے اندر شرکت نہیں کرتے، بلکہ پہلے آ کر کے سنتیں ادا کرتے ہیں، چونکہ احادیث مبارکہ میں اس کی جو غیر معمولی اہمیت بیان کی گئی ہے، احادیث مبارکہ میں جو سنتوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، وہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر سنتیں ادا کیے ہوئے فرض ادا کرنے کا کوئی مطلب نہیں، ہمارے فرض ناقص رہ جاتے ہیں۔ اور یہ بات کسی حد تک صحیح ہے، چونکہ غیر معمولی طور پر احادیث میں فجر کی سنتوں کی اہمیت کو بیان کیا گیا، اسی لیے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا وہاں پر کہ دیگر فرائض اگر امام ادا کرا رہا ہو، آپ کو سنتیں ادا کرنے کی اجازت نہیں، فوراً فرضوں میں آ کر کے آپ شرکت کر لیں، لیکن اگر فجر کے فرض امام پڑھا رہا ہو تب بھی آپ پہلے سنتیں ادا کریں گے، اس کے بعد امام کے ساتھ شرکت کریں گے۔ تو ہماری نظروں میں اہمیت ہے۔ ظہر کی سنتیں کسی کی چھوٹ جاتی ہیں، ہماری نظروں میں اہمیت ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ظہر کے بعد وہ 4 سنتیں ادا کر لیں، ہم یہ جانتے ہیں یہ سنت مؤکدہ ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے وہ چیزیں سنت مؤکدہ ہے، مسواک کو اکثر علماء کرام نے سنت مؤکدہ قرار دیا ہے۔ لیکن ہم غور کریں کتنے ہم میں سے ہیں جن کی توجہ اس طرف جاتی ہے کہ مسواک کی کیا اہمیت ہے، اور احادیث مبارکہ میں مسواک کی کیا کیا فضیلتیں بیان کی گئی۔ غیر معمولی فضائل ہیں، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، متعدد احادیث ہیں جن کے اندر مسواک کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، دیگر ازواج مطہرات ہیں، صحابہ کرام ہیں، کتنے واقعات نبی علیہ السلام کے بیان فرماتے ہیں، کتنے اعمال نبی علیہ السلام کے بیان فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے ایک مرتبہ سوال کیا، امی عائشہ یہ بتائیں نبی علیہ السلام جب گھر میں تشریف لاتے ہیں سب سے پہلا آپ کا کام کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں سب سے پہلا کام مسواک کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام باہر سے جب بھی تشریف لاتے سب سے پہلا کام آقا علیہ السلام کا مسواک کرنا تھا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ ہی کی ہے، فرماتی ہے نبی علیہ السلام کے لیے رات میں تہجد پڑھنے کے لیے عشاء کے بعد سے اہتمام کیا جاتا تھا پانی رکھنے کا، اور پانی کے ساتھ جس چیز کا اہتمام ہوتا تھا وہ مسواک کا ہوتا تھا، یعنی رات سے باضابطہ پانی کا انتظام، اور مسواک جہاں پر آپ کو وضو فرمانا ہے وہاں پر مسواک رکھنے کا اہتمام۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ میں نے ابھی پڑھی جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا مسواک کو لازم پکڑ لو۔ لازم پکڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی کرو کبھی نہ کرو، مطلب یہ ہے کہ زندگی کا جز اس کو بنا لو، زندگی کے دیگر اعمال میں اس کو شامل کر لو۔ کیوں؟ دو فائدے نبی علیہ السلام نے مسواک کے ذکر فرمائے۔ ایک فائدہ منہ کی صفائی کا کام دیتے، اس کے لیے تو بہت ساری چیزیں آپ کو مہیا ہو جائے گی، یہ بھی اہم فائدہ ہے، لیکن اس فائدے کے لیے بہت ساری چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹوتھ برش استعمال کر سکتے ہیں، کوئی منجن استعمال کرتے ہیں، لیکن دوسرا جو فائدہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مرضات للرب، یہ رب کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ یہ چیز میرے بھائیوں، یہ جو فائدہ ہے یہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ السلام نے بے شمار احادیث میں تاکید فرمائی، اور نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے سامنے مسواک کی غیر معمولی فضیلت بیان کر دی ہے، تمہارے سامنے تاکید کر دی ہے بار بار مسواک کی۔ نبی علیہ السلام کا بار بار تاکید کرنا، آقا علیہ السلام کا بار بار حکم فرمانا، نبی علیہ السلام کا صحابہ کرام کی توجہ اس طرف دلانا، میرے بھائیوں اس کے بعد کسی اور فضیلت کی قطعاً ضرورت نہیں۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں مسواک کو ضروری قرار دے دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ حکمن میں نے اس لیے لوگوں سے نہیں کہا کہ نبی علیہ السلام کا باضابطہ حکمن کسی چیز کو کہہ دینا یہ وحی کے ذریعے فرضیت لے کر کے آ جاتا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے حکمن کہہ دینے کی وجہ سے کہیں اللہ کی جانب سے مسواک کو فرض قرار نہ دے دیا جائے، فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کو مسواک کا ضرور حکم کرتا۔ آپ میرے بھائیوں اس سے اہمیت سمجھے مسواک کی، ہم لوگوں کی توجہ ہی نہیں ہوتی اس طرف، بالکل قطعاً دھیان ہی نہیں جاتا ہمارا کہ مسواک کی کوئی اہمیت ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے 27 درجہ بڑی ہوئی وہ نماز ہوتی ہے۔ اور بھی مختلف احادیث ہیں، وہ نماز جو مسواک کے ساتھ پڑھی جائے کئی گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے اس نماز سے جو بغیر مسواک کیے پڑھی جائے۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اس کو زیادہ ثواب ملے؟ نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ جو مسواک کے تعلق سے وارد ہوئی ہیں،
مسواک کی فضیلت کے تعلق سے وارد ہوئی ہے میرے بھائیوں، وہ تمام کی تمام اس بات کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں غیر معمولی اہتمام ہوتا تھا مسواک کو کرنے کا۔ مختلف مواقع تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن پر مسواک کیا کرتے تھے۔ کسی سے گفتگو فرماتے، اس کے فوراً بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کرتے تھے۔ نماز کی تو سنت مستقل ہے ہی ہے، نماز کے علاوہ بہت سارے مواقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسواک کرنا ثابت ہے۔ صبح سو کر کے اٹھتے تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسواک فرماتے۔ مختلف مواقع ہیں، چونکہ منہ کی بار بار صفائی، منہ کی بدبو کو زائل کرنا یہ مستقل ایک سنت ہے، اور بدن کی بدبو کو زائل کرنا مستقل ایک سنت ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں غیر معمولی اہتمام اس کا تھا۔ اس کے تعلق سے ایک وضاحت اور ضروری ہے، ہمارے تبلیغی احباب جو ہیں، جماعتوں میں جانے والوں نے یہ واقعہ سنا ہوگا۔ ایک واقعہ بڑی کثرت سے حدیث کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے مسواک کی فضیلت پر، کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی، یعنی مجاہدین کی جماعت، وہ کسی قلعے پر حملہ کرنے کے لیے گئے۔ کئی دن گزر گئے، حملے میں کامیاب نہیں ہو رہے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے آپس میں غور کیا کہ چلو بھائی دیکھتے ہیں آخر کیا معاملہ ہے، آخر غور کریں ہماری زندگی میں کون سا ایسا پہلو ہے، کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے یہ قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا۔ آپس میں مشورہ کیا، معلوم ہوا کہ مسواک نہیں کر رہے، مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے۔ صحابہ کرام کو بڑا افسوس ہوا کہ ہم نے ایک سنت چھوڑ دی جس کی وجہ سے یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا، لہذا کل سے اس سنت کو ادا کیا جائے۔ صبح ہوئی، تمام صحابہ کرام مسواک لے کر کے بیٹھ گئے، دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، مسواک کر رہے ہیں۔ اب دشمنوں نے قلعے سے دیکھا، معلوم ہوا کہ کیا کر رہے ہیں، آپس میں دشمنوں کی چیبی گوئیاں شروع ہو گئی اور کہنے لگے آج تو یہ ہمیں کھا کر دم لیں گے، دانت تیز کر رہے ہیں، لہٰذا اب خیریت اسی میں ہے کہ قلعہ ان کے حوالے کر دیا جائے، اور صحابہ کرام کو بغیر لڑے وہ قلعہ دے دیا گیا۔ یہ ایک فضیلت بیان کی گئی ہے، میں انکار نہیں کر رہا فضیلت کا، فضیلت بہت ساری ہے، لیکن مسواک کی فضیلت میں یہ واقعہ بیان کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ یہ بہت ساری تقاریر میں آپ سنیں گے، لیکن یہ واقعہ بیان کرنا بھی غلط ہے، اور اگر آپ کہیں سنیں فوراً کھڑے ہو کر کے ٹوک سکتے ہیں، یہ واقعہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حدیث سے فضیلتیں بہت ساری وارد ہیں، فیصال فطرت میں سے مسواک کو قرار دیا گیا، اور فطرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو کسی عادت کے مطابق پیدا فرمائے، تو اللہ نے مسلمانوں کو مسواک کی عادت کے مطابق پیدا فرمایا، لہذا مسلمانوں کو یہ ضرور اپنانا چاہیے، مسلمانوں کو اپنی زندگی کا جز بنا لینا چاہیے مسواک کو، کہ جیسے دیگر کام ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز بغیر وضو کے صحیح نہیں ہوتی، ہمارے ذہنوں میں یہ بات بھی رہنی چاہیے کہ ہم اس وضو کر رہے ہیں، وضو کی ایک سنت مسواک کرنا، یہ سنت مؤکدہ ہے، بعض علماء کے نزدیک اس کو ہم ترک کر رہے ہیں۔ یہ کوئی مستحب نہیں ہے، کوئی صرف ادب نہیں ہے کہ کر لیا نہ کر لیا چھوڑو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ادب کا تو یہ ہوتا چلیے کر رہے ہیں آپ تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا، ثواب مل جائے گا، نہیں کر رہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن علماء کرام میں سے اکثر حضرات اس کو سنت مؤکدہ قرار دے رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کا غیر معمولی طور پر اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، اور مسواک کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھے چلیے برش کر لیتے ہیں، ہم ٹوتھ پیسٹ استعمال کر لیتے ہیں، یا علماء کرام نے ایک آسان سی شکل وہ بیان کر دی ہے کہ مسواک نہیں ہے تو ہاتھ کی انگلی پھیر لیں، یہ بدل نہیں ہے، یہ مسواک کے بدل نہیں ہے۔ ہاں بائی چانس ایسا ہے آپ سفر میں چلے گئے، گھر پر مسواک آپ کی تھی، بھول گئے، اب کیا کریں، مسواک تو ہے نہیں، تو اب علماء کرام نے وہ مسئلہ لکھا ہے کہ ہاتھ کی انگلی سے اب آپ مسواک کی جگہ انگلی کو استعمال کر لیں۔ معمول آپ کا روزانہ استعمال کرنے کا مسواک کا تھا، آپ کا مستقل معمول ہے، آپ وضو کے اندر مسواک کرتے ہیں، اتفاقیہ آپ کے پاس آج مسواک نہیں ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ اس انگلی کے پھیرنے سے آپ کو مسواک کا ثواب عنایت فرما دے۔ یہ وہ مسئلہ ہے
یہ نہیں کہ روزانہ ہم گھر پر ہی ہیں اور وضو میں آ کے بیٹھے بس انگلی پھرائی ہم نے سمجھا سنت ادا ہوئی، قطعاً نہیں ادا ہوگا۔ مسواک کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو منہ کی صفائی کے لیے وہ چیز ہے، دوسرے یہ کہ صراحت ہے کہ لکڑی کی ہونی چاہیے۔ صفائی تو برش سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ چونکہ لکڑی نہیں ہوتی، کسی بھی چیز کا بنا ہو لکڑی کا نہیں ہوتا، اس لیے وہ جو مستقل سنت ہے مسواک کا لکڑی سے بنا ہوا ہونا، وہ سنت ادا نہیں ہوئی۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ آپ اس چیز کا اہتمام کر لیں، یہ لازم کر لیں اپنے اوپر کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں کوئی نماز بغیر مسواک کے نہیں ادا کروں گا۔ یہ ارادہ کر لیں، کوئی مشکل چیز نہیں ہے، اور دو فائدے، منہ کی صفائی بھی ہے اور میرے رب کی رضامندی مل رہی ہے۔ یہ دوسرے مرحلے کی باتیں ہیں کہ مسواک کرنی کیسے ہے، وہ آداب کے تعلق سے ہے۔ اصل سنت مسواک کا کرنا ہے۔ مسواک کرنے کی پھر علماء نے طریقہ بتلایا ہے، احادیث سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ اچھا مسواک، اس سے پہلے یہ کہ مسواک ہونی کتنی بڑی چاہیے اور کتنی موٹی ہونی چاہیے، تو احادیث میں علماء کرام نے جو مسئلہ بیان کیا وہ یہ کہ مسواک لمبائی کے اعتبار سے ایک بالشت کی ہونی چاہیے۔ درمیانی قد کا جو آدمی ہو، درمیانی بالشت والا جو آدمی ہو، اس کی ایک بالشت کی لمبائی یہ مسواک کی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بالکل ناٹا ہے تو وہ اپنی بالشت لے گا، کوئی بہت لمبا ہے تو اس کی بڑی لمبی بالشت ہے تو وہ لمبی بالشت نہیں، درمیانی جو بالشت ہوتی ہے انسانوں میں، اس بالشت کی لمبائی کی مقدار میں مسواک کو خریدنا ہے۔ عام طور پر مسواک جو بنی بنائی ہمارے یہاں بکتی ہیں وہ زیادہ تر ایک بالشت کی مقدار میں ہی کاٹی جاتی ہیں، اس لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ وہ جا کر کے خرید لیں۔ موٹائی میں کتنی ہو؟ کم از کم درمیانی انگلی کے برابر اور زیادہ سے زیادہ انگوٹھے کے برابر۔ درمیانی انگلی جو ہے اس سے باریک مسواک بھی استعمال کرنا درست نہیں ہے، انگوٹھے سے زیادہ موٹی ہے اس کو استعمال کرنا بھی درست نہیں۔ زیادہ سے زیادہ انگوٹھے کے بقدر ہو اور کم سے کم درمیانی جو انگلی ہے اس کے بقدر مسواک ہونی چاہیے۔ مسواک کو پکڑنا کیسے ہے اس کا طریقہ باضابطہ علماء نے لکھا ہے۔ میری جیب میں فی الحال ہے بھی نہیں، کسی کی جیب میں ہے مسواک؟ نہیں، پین نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو عام چیزوں کو پکڑنے کا طریقہ ہے وہ عام طور پر ہم لوگ ایسے پکڑتے ہیں، لیکن مسواک کو پکڑنے کی باضابطہ سنت ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ چھوٹی انگلی ہے ہماری، اس کو مسواک کے اوپر رکھنا ہے۔ اس طریقے سے یہ مسواک کے اوپر آ گئی، اور باقی جو انگلیاں ہیں یہ اس طریقے سے اس کو نیچے کرنا ہے، اور باقی جو انگلیاں ہیں اور انگوٹھا ہے اس سے مسواک کو پکڑا جانا چاہیے۔ یہ مسواک کی سنت ہے، آپ پکڑ لیں جیسے بھی، خیر وہ تو ایک سنت آپ کی مسواک کی ادا ہو رہی ہے، لیکن جو ادب لوگوں نے لکھا ہے مسواک کے پکڑنے میں وہ یہی لکھا ہے کہ چھوٹی جو انگلی ہے یہ مسواک کے نیچے ڈالیں، بڑی جو انگلیاں ہیں 3 اور انگوٹھا پھر ان سے مسواک کو پکڑا جائے اور مسواک کی جائے۔ مسواک کرنی کیسے ہے؟ پہلے دائیں طرف کرنی ہے، پھر بائیں طرف کرنی ہے، اور دائیں طرف بھی دونوں دانتوں پر نہیں کرنی، پہلے نیچے اور اوپر 3 مرتبہ مسواک کرنا سنت ہے۔ وہ 3 مرتبہ کیسے کی جائے گی؟ پہلے آپ نے مسواک پکڑی اور دائیں طرف کے جو اوپر کے دانت ہیں پہلے ان دانتوں پر پھرائی، پھر بائیں طرف کے اوپر کے دانت، پھر دائیں طرف کے نیچے کے دانت، اور پھر بائیں طرف کے نیچے کے دانت، یہ 1 مرتبہ مسواک ہو گئی۔ اس طریقے سے 3 مرتبہ کرنا ہے، یعنی پہلے آپ نے پانی میں بھگویا مسواک کو، اس کے بعد دائیں طرف اوپر کے دانتوں پر ملا، پھر بائیں طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر نیچے دائیں طرف اور پھر نیچے بائیں طرف، یہ 1 مرتبہ ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آپ مسواک کو دھوئیں پانی میں اچھی طرح، اس کے بعد پھر ایسے ہی دوسری مرتبہ، پھر دھوئیں، پھر تیسری مرتبہ مسواک کریں۔ یہ اصل مسواک کرنے کا اصل طریقہ ہے۔ ایک مسئلہ یہ کہ مسواک ایسے کی جائے یا ایسے کی جائے، یہ بھی ہے کہ مسواک ایسے آپ کو کرنی ہے یا ایسے کرنی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ احادیث میں صراحت تو نہیں ہے اس چیز کی کہ آپ ایسے کریں یا ایسے کریں، ہاں البتہ ایک مسئلہ اس میں یہ ہے
کہ اگر آپ مسواک ایسے کریں گے تو مسوڑوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، ایسے کریں گے لمبائی میں تو مسوڑوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اس لیے اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ مسواک کو لمبائی میں کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاں اس طریقے سے بھی آپ کرتے ہیں، حرج کچھ نہیں ہے، سنت آپ کی ادا ہو جائے گی۔ تو یہ مسواک کرنے کا طریقہ ہے باضابطہ۔ نماز کے لیے مسواک کی جائے گی یا وضو کے لیے مسواک کی جائے گی، یہ مسئلہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، یعنی جن کو ہم مانتے ہیں۔ ہمارے یہاں وضو کے لیے مسواک کرنا سنت ہے، صرف نماز کے لیے مسواک کرنا سنت نہیں۔ مطلب یہ ہے، آپ جمعے کے لیے جیسے آئے ہیں، وضو کیا آپ نے، تو آپ وضو سے پہلے مسواک کریں گے، چاہے تو کلی آپ کر رہے ہیں اس وقت مسواک کر لیں، یا دونوں ہاتھ گڈوں تک آپ نے دھوئے ہیں اس کے فوراً بعد آپ مسواک کر لیں، دونوں صورتیں یہ درست ہیں۔ لیکن وضو کے لیے آپ نے اب مسواک کر لی، اب آپ نے نماز پڑھ لی، اب عصر کی نماز جیسے ہو رہی ہے مثال کے طور پر، آپ کو وضو نہیں کرنا، آپ کا جمعے کا وضو ہے، اب آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، امام صاحب کے ہاں اب مستحب ہے کہ آپ کر لیں، نہیں کریں گے آپ تب بھی آپ کو مسواک کا ثواب مل جائے گا، اس لیے کہ وضو جو آپ نے کیا تھا اس وضو میں آپ نے مسواک کر رکھی ہے، اس لیے عصر کی نماز اگر اسی وضو سے آپ کر رہے ہیں تب بھی مسواک کا ثواب مل جائے گا۔ ہاں البتہ چونکہ بدبو منہ کے اندر بہرحال پیدا ہو جاتی ہے، آپ گفتگو کر رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، کچھ پی رہے ہیں، اور اسی وضو سے آپ کو نماز پڑھنا ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کے دانتوں میں خون نکلنے کا خطرہ نہ ہو تو بہتر ہے کہ آپ دوبارہ مسواک کر کے آ جائیں، اور اگر آپ کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے کہ خون نکل جائے گا جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ سکتا ہے میرا، اور آپ کو اسی وضو سے نماز بھی پڑھنی ہے، تو پھر بہتر ہے کہ آپ مسواک نہ کریں، اور ظہر کا جو وضو تھا اسی وضو سے آپ عصر کی نماز پڑھ لیں، تو آپ کو مسواک کر کے نماز پڑھنے کا ہی ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ان چند باتوں پر مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا